خاموش کیوں ہوئی ہو؟ میسج کا جواب دو، ملو گی نا مجھ سے؟ افرا بغور اسکرین کو دیکھنے لگی۔ سلمان، مجھے نہیں لگتا کہ میں تم سے مل سکتی ہوں۔ میرے امی بابا مجھے لے کر بہت اسٹرکٹ ہیں، میں ان کی ایک ہی بیٹی ہوں، تم جانتے ہو نا، میں نہیں مل سکتی۔ یعنی یہ کہہ رہی ہو کہ محبت میں تم اتنا سا رسک نہیں لے سکتی؟ اتنا سا؟ وہ جو لیٹی ہوئی تھی اٹھ بیٹھی، یہ میسج پڑھتے ہوئے بھی اسے بڑا حساس لگا تھا۔ یہ اتنا سا رسک نہیں ہے، میری زندگی کا سوال ہے، عزت کا سوال ہے۔ آگے سے جواب آیا، تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری عزت نہیں کرتا؟ سلمان، میں ایسا کچھ بھی نہیں کہہ رہی۔ ابھی وہ میسیجز پر بحث کر ہی رہی تھی جب سلمان آگے سے اسے فون کرنے لگا۔ وہ فون اٹھا چکی تھی۔ تم میری بات سمجھ کیوں نہیں رہے ہو؟ تم میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی ہو؟ میرا تمہارے بغیر رہنا اب مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل، ٹھیک ہے؟ اگر ایسا ہے تو پروف کرو خود کو۔ کیسے کر سکتا ہوں میں تمہارے سامنے خود کو پروف؟ ایک چیز بتا دو، پھر میں وہ کر کے دکھا دیتا ہوں۔ میرے بابا کا دل جیت کر دکھاؤ۔ یہ کہہ کر وہ فون کاٹ چکی تھی۔ سلمان اپنے کمرے کے بستر پر لیٹا ہوا تھا، جھٹ سے اٹھ بیٹھا، دیوار کو گھورنے لگا۔ اب اس کے باپ کو کیسے پٹانا پڑے گا؟ سر بھی کھجایا تھا اس نے۔ پچھلے 1 سال سے اس لڑکی نے پاگل کیا ہوا ہے مجھے، ہاتھ ہی نہیں آ رہی۔ یہ سوچتے ہوئے بھی وہ مسکرایا تھا۔ دل نہ جانے کیوں دھڑکا تھا۔ دل کے دھڑکنے کا مقصد وہ سمجھ نہیں پایا۔ گڈ مارننگ بابا جان۔ گڈ مارننگ میری بیٹی، کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ مراد خان مسکرائے۔ واک سے آ رہا ہوں۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ میں آفس جا رہی ہوں۔ اس کی جاب شروع ہوئے صرف 2 ہی مہینے ہوئے تھے اور وہ اکثر اپنے باس سے بہت پریشان رہتی تھی، بہت زیادہ پریشان۔ اس کی نظر میں وہ بہت خڑوس تھا۔ اکثر وہ اپنے باس کی برائیاں بھی کرتی رہتی تھی، مگر اس کے بابا کہتے تھے وہ ایک اچھا انسان ہے اور وہ نہیں مانتی تھی۔ خیر میں چلتی ہوں، پھر سے مجھے جا کر اس خڑوس کا مقابلہ بھی کرنا ہے۔ مراد خان ہنس پڑے تھے، مگر خیال سے جانا۔ وہ اپنی بیٹی کے معاملے میں بہت اسٹرکٹ ہے، شروع ہی سے۔ پہلے اس کی پڑھائی کے معاملے میں، پرورش کے معاملے میں۔ روبینہ خان اور مراد خان اپنی بیٹی کو لے کر بے حد حساس تھے۔ اب بھی وہ جاب کر رہی تھی تو مزید حساس تھے۔ وہ خود ہی انہیں دلاسے دیتی رہتی تھی کہ اب وہ بڑی ہو گئی ہے، شاید ایک ہی اولاد تھی اس کے لیے۔ وہ آگے بڑھتی گئی تو مراد خان اسے بغور جاتا ہوا دیکھتے رہے اور گہرا سانس لیا۔ ان کی سانسیں اٹکتی تھیں اس لڑکی میں۔ آج آپ پھر سے دیر سے آئی ہیں محترمہ؟ میں دیر سے نہیں آئی ہوں، کراچی کی ٹریفک نے مجھے دیر کروا دی۔ اذلان نے جیسے سر کو نفی میں ہلایا تھا۔ ساری ٹریفک تمہیں ہی راستے میں ملتی ہے؟ سر، آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ اذلان مسکرانا چاہتا تھا مگر وہ اس کا باس تھا۔ وہ بے ساختہ لیپ ٹاپ کی طرف دیکھتے ہوئے انگلیاں حرکت میں لایا۔ ٹھیک ہے، جاؤ اپنا کام کرو اور آئندہ لیٹ مت ہونا، ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ وہ پلٹی اور پھسپھسائی۔ آپ سے برا تو ویسے بھی کوئی ہے ہی نہیں۔ تم نے کچھ بولا؟ نہیں سر، میں کیا بولوں گی؟ وہ بنا پلٹے جواب دیتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ وہ سر مسلنے لگا تھا۔ وہ میٹنگ کے بعد راؤنڈ پر نکلا تھا۔ وہ پانی کا گلاس پیتی ہوئی فائلز کو آنکھیں کھول کر گول کرتی گھورے جا رہی تھی۔ ایک تو مجھے ان میں سے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اذلان سر خود کو سمجھتے کیا ہے؟ وہ اپنی ایک امپلائی سے بات کرتے ہوئے اذلان کی برائیاں کر رہی تھی۔ اس کے یوں برائیاں کرنے پر اذلان جو پاس ہی سے گزر رہا تھا رک گیا۔ وہ بولے جا رہی تھی، بولے ہی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ کھڑی لڑکی نے اسے آنکھوں سے گھورا بھی تھا کہ چپ کر جاؤ، مگر وہ چپ ہو ہی نہیں رہی تھی۔ وہ افرا ہی کیا جو کسی کے گھورنے سے چپ ہو جائے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کا باس اتنا ہی برا ہے۔ اذلان کی آواز پر وہ اسٹیچو کی طرح پلٹی، آنکھیں خوف کی کھلی ہوئی تھیں۔ اذلان نے اس کے ہاتھ سے پین لیا جو ہوا میں ہی رہ گیا تھا۔ اوکے، اچھی اسپیچ ہے، تم یہ سب کے سامنے بھی کر سکتی ہو، میں برا نہیں مناؤں گا۔ یوں بھی تم یہاں کی مہارانی ہو، جو بھی کرتی رہو، دیر سے آؤ نہ آؤ تمہاری مرضی ہوتی ہے نا۔ آئی ایم سوری سر، وہ میں بس یہ فائل مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آپ نے کیا اس میں مینشن کیا ہے۔ تمہیں میرا آج کل ویسے بھی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ بہت غصہ لگتا تھا۔ مجھے بتا نہیں سکتی تھی کہ وہ پیچھے کھڑے؟ میں گھورے جا رہی تھی تمہیں، پر تم تھی کہ ٹوپی نہیں کر رہی تھی۔ یا اللہ، وہ بابا سے شکایت کر دے گا میری، پاگل کہیں کا۔ اس نے پھر سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا جیسے اپنی گستاخی کا احساس ہوا ہو۔ مراد خان اپنی گاڑی ٹھیک سے پارک کرتے ہوئے بیکری سے کیک لینے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ تبھی کوئی بڑی چوری چھپے ان کی گاڑی کے آگے جھکتے ہوئے سوئی چبھوتے ان کی گاڑی کے ٹائر کی ہوا نکال چکا تھا۔ وہ جیسے ہی لوٹے گاڑی سٹارٹ کی، انہیں احساس ہوا جیسے ان کے آگے کے ٹائر پنچر ہیں، مگر گاڑی سڑک پر چل نکلی تھی۔ کچھ فاصلے پر جا کر انہیں احساس ہوا کہ وہ گاڑی روکتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلے۔ یا اللہ، اب یہاں سنسان سڑک پر مجھے کون ٹائر ٹھیک کروانے کے لیے ملے گا؟ وہ اپنی ہی ٹیم کے کسی میکینک کو فون کرنے لگے، مگر کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ تبھی ایک شخص بائک پر آتا ہوا رکا۔
ان کے سامنے، انکل آپ کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہے؟ مراد خان بے ساختہ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ہاں برخوردار، ٹائر پنچر ہو گیا ہے میرا، اور دور دور تک مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ٹائر پنچر ٹھیک کرنے والا ہوگا۔ میں مدد کر سکتا ہوں، مجھے ٹائر چینج کرنا آتا ہے۔ آپ کی گاڑی میں میرا دوسرا ٹائر ہے؟ ہاں ہے تو صحیح، مگر مجھے چینج کرنا نہیں آتا۔ میں مدد کر دیتا ہوں نا۔ تم کر سکتے ہو؟ ہاں میں کر سکتا ہوں۔ وہ باقاعدہ طور پر ان کی مدد کرنے لگا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام سلمان۔ اچھا نام ہے، تھینک یو سو مچ۔ برخوردار میں اس مدد کا یہ ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ مینشن ناٹ انکل۔ تمہارا نمبر مل سکتا ہے؟ کیوں نہیں انکل۔ سلمان نے انہیں اپنا نمبر دے دیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے اور وہ مسکرایا۔ محبت کے لیے کیا کیا پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے ہیں۔ خیر لیجیے افرا محترمہ، آپ کے باپ کو پٹانے کی تیاری تو شروع ہو گئی۔ آفس گئی تھی؟ ہاں گئی تھی۔ وہ بیلکنی میں ٹہلتے سلمان سے بات کر رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ میں برائیاں کر رہی تھی اپنے باس کی اور اس نے سب کچھ سن لیا۔ سلمان ہنسے جا رہا تھا۔ یہ تو تمہارے ساتھ بہت اچھا ہوا، کم سے کم تم کسی کے سامنے ایکسپوز تو ہوئی۔ تمہیں لگتا ہے میں بدتمیز ہوں؟ وہ انگلی ہلا کر بات کر رہی تھی۔ ہاں مجھے لگتا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ تم پچھلے 1 سال سے میرے ساتھ جو بدتمیزیاں کیے جا رہی ہوں، لوگوں کو بھی تو پتہ چلے کہ تم کتنی بدتمیز۔ سلمان یہ کیسی محبت ہے تمہاری؟ وہ فون کو خود سے دور کرتی ہوئی چلائی تو سلمان ہنسے جا رہا تھا۔ اچھا ریلیکس بابا، کچھ نہیں ہوتا۔ میرے پاس تمہیں سنانے کے لیے ایک فینٹاسٹک نیوز ہے۔ اچھا، اور وہ کیا؟ جانتی ہو اس وقت تمہارے باپ کے فون میں میرا نمبر سیو ہے۔ وہ کیسے؟ وہ جیسے اچھلی تھی۔ صبح تمہارے باپ کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا اور میں نے اچھا بنتے ہوئے ان کی گاڑی کے ٹائر ٹھیک کر دیا تھا۔ یعنی تم نے ٹائر خود ہی پنچر کیا ہوگا؟ افرا نے جھٹ سے اندازہ لگا اور وہ کھلا کر ہنس پڑا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ جیسے تم کہتے ہو کہ میں بدتمیز ہوں اور دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ میں بدتمیز ہوں، تو میں بھی یہ جانتی ہوں کہ تم ایک قسم کے آوارہ ہو، مگر بابا کو یہ نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ تم آوارہ ہو۔ تو سلمان ہنس پڑا۔ خیر اب دیکھتے ہیں کہ یہ دوستی اور یہ تعلقات کیسے آگے بڑھتے ہیں۔ میں ویٹ کر رہا ہوں۔ انہوں نے میرا نمبر لیا ہے تو کچھ تو سوچ کے ہی لیا ہوگا۔ ہاں کیا پتہ وہ تمہیں کسی میکینک کی شاپ پر جاب دلوا دیں، افرا سوچتی ہوئی بولی تھی۔ سلمان نے فوراً دور کرتے فون کو گھورا۔ تم پاگل ہو؟ افرا ہنسنے لگی۔ اور کیا سوچ سکتی ہوں میں؟ ان کا پروفیشن ہی ایسا ہے۔ خیر اب مجھے سونا چاہیے۔ اگر میں صبح بھی لیٹ ہو گئی نا تو میرا باس مجھے اس دفعہ کنفرم فائر کر دے گا۔ اللہ کرے وہ تمہیں فائر کر ہی دے۔ نہیں کرے گا۔ میں اس کی من پسند امپلائی جو، میرے بغیر اسے آفس میں مزہ نہیں آئے گا نا۔ اچھے پوائنٹس ہیں آپ کے، میں متاثر ہوا ہوں۔ وہ خوشی سے بالوں کو پیچھے جھٹکنے لگی۔ یوں بھی وہ بہت ہوشیار تھی، صرف باتوں میں نہیں کام میں بھی۔ اچھا ہے کہ آپ اسی طرح اپنی قابلیت جاری رکھیں اور فضول کاموں کے بجائے کام پر توجہ دیں۔ اس پر طنز کرنا نہیں بھولا سر، مگر آج تو میں نے آپ کو فخر محسوس کروایا، تو کوشش کریں کہ آپ مجھے طنز نہ ہی کریں۔ اس وقت اذلان کا چھوٹا بھائی زین شاہ بھی آفس میں موجود تھا۔ بھائی کے انداز پر وہ کھی کر کے ہنسنے لگا تو بے ساختہ افرا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے گھورا تو اس کی گھوری سے ڈرتے ہوئے چپ ہوا۔ اذلان نے اسے ڈرنے پر حیرت سے دیکھا اور سر کو افسوس سے نفی میں ہلایا۔ خیر محترمہ آپ باہر جا سکتی ہیں، آگے کی پریزنٹیشن پر کام کریں۔ مجھے امید ہے کہ کوئی بلنڈر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے سر، کوئی بلنڈر نہیں ہوگا، وہ مزاحیہ انداز میں کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اذلان جیسے پیچھے مسکرایا۔ زین نے بھائی کی مسکراہٹ کو بغور دیکھا۔ کیوں مسکرائے ہیں؟ پتہ نہیں، اس کو پریشان کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے، اتنا اندازہ تو مجھے ہو چلا۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ لیپ ٹاپ کھولتا ہوا انگلیاں چلانے لگا۔ بھائی، زین ٹیبل پر جھکا، آپ کو اتنا تو جانتا ہوں کہ آپ کسی بھی لڑکی میں اتنی شدت سے انٹرسٹ نہیں لیتے جتنا آپ اسے ٹوکتے ہیں۔ بے شک وہ نادان سہی، ہنستی مسکراتی رہتی ہے، مذاق کرتی رہتی ہے، مگر وہ خوبصورت۔ زین تم اس کی تعریف کر رہے ہو یا فلرٹ کر رہے ہو؟ اذلان نے سنجیدہ لہجے میں اس کی طرف دیکھا تو زین ہنس پڑا۔ دیکھیں آپ اس کے لیے پوزیسو بھی ہو رہے ہیں۔ اذلان سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے ہنس پڑا۔ ارے ایسا کچھ نہیں، ایسا ہی ہے بھائی۔ آئی ایم ٹیلنگ یو آر ان لو۔ کب سے ارادہ ہے واپس جاب ڈھونڈنے کا؟ یوں کب تک فارغ گھر میں پڑے رہو گے؟ اماں میرا دل نہیں کرتا، بابا کرتے ہیں نا کام، کرنے دیں۔ کب تک وہ تمہیں کما کر کھلاتے رہیں گے؟ سلمان تم بڑے ہو گئے ہو، ذمہ داری کا احساس لو، ہمارے ایک ہی بیٹے ہو۔ کیا تمہیں اس چیز کا احساس نہیں کہ باپ کو بھی آرام کرنا چاہیے اور تمہیں ان کی مدد کرنی چاہیے؟ وہ فون میں گیم کھیلتا ہوا ماں کو ہاتھ کے اشارے سے جانے کے لیے کہہ رہا تھا اور پھر وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھا کیونکہ اس کا فون بج رہا تھا جو وہ فون اٹھا چکا تھا۔ ہیلو آپ کون بات کر رہے ہیں؟ میں سلمان بات کر رہا ہوں۔ آپ؟
وہ برخوردار میں مراد خان بات کر رہا ہوں جس کی گاڑی کا ٹائر ٹھیک کیا تھا تم نے؟ ہاں انکل، میں تو بھول ہی گیا۔ آپ نے کیسے یاد کیا؟ کیا پھر سے ٹائر خراب ہو گیا؟ مراد خان ہنس پڑے۔ اچھا مذاق کرتے ہو، ایسا نہیں ہے، تم مجھے اچھے نوجوان لگتے ہو، میرے پاس تمہارے لیے ایک اچھی آفر ہے۔ میرا ایک کاروبار ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں آ کر جاب سٹارٹ کر لو۔ میری ایک میکینیکل ٹیم ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تم یہ کام بہت اچھے سے کر سکتے ہو۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ سلمان کو جیسے افرا کی بات یاد آئی کہ کہیں وہ تمہیں میکینیکل جاب تو آفر دیں گے، تو وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، وہ باپ سے اس کے وہ سمجھتی تھی انہیں۔ خیر، اس طرح وہ ان کے اوپر خود کو ثابت کر سکتا تھا تو اچھی بات ہے، اس کو جاب بھی مل جاتی، ماں باپ کا مسئلہ بھی حل اور محبت تک رسائی بھی حاصل۔ کچھ ہی دنوں میں اسے مراد انڈسٹریل میں ان کے میکینیکل ٹیم میں جاب ایک اچھے عہدے پر مل گئی تھی۔ وہ بہت محنت سے وہاں کام کر رہا تھا، جبکہ یہ اس کا خاصہ نہیں تھا، وہ محنت کر ہی نہیں پاتا تھا، مگر پھر بھی افرا کے لیے کر رہا تھا۔ اب وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل میں یہ کیسے احساسات تھے، مگر تھے، اگر تھے تو وہ کر رہا تھا۔ مراد خان اسے بغور محسوس اور آبزرو کرتے تھے، وہ محنت کرنے کی پوری ان کے سامنے تو ایٹ لیسٹ کوشش کرتا تھا۔ اب ان کے بیچ میں باتیں عام ہو رہی تھیں، وہ بیٹھ کر اس سے گفتگو کر لیتے تھے، اس پر بھروسہ کرنے لگے تھے، اپنی گاڑی اس کے حوالے کر دیتے تھے، کبھی کبھی تو وہ ان کو گھر بھی چھوڑنے کے لیے آ جاتا تھا۔ افرا نے یہ سب کچھ بغور نوٹ کیا تھا اور اسی دوران ان کی ملاقات بھی ہو جاتی تھی۔ وہ اسے گھر چھوڑنے آتا تھا تو ان دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملتی تھیں، وہ مسکراتی تھی اور وہ بھی مسکراتا تھا۔ فون پر تو ان کے معاملات یوں بھی طویل تھے۔ تم نے تو کر کے دکھا دیے، بابا تمہاری اتنی تعریف کرتے ہیں کہ میں تو حیران ہوں۔ سلمان صاحب، حیران بات میں ہوتی رہنا، ایک دو دنوں میں تمہیں مجھ سے ملنا ہے، اب میں تم سے دور نہیں رہنا چاہتا۔ سلمان، یہ ملنے کی باتیں نا مجھ سے مت کیا کرو، تم جانتے ہو مجھے غصہ آتا ہے۔ کیوں غصہ آتا ہے؟ اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے تو آ کر مل لو، اس میں برائی کیا ہے؟ نہیں، کوئی برائی نہیں، مگر پلیز سمجھا کرو نا۔ نہیں، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں اور تم مجھ سے ملو، ایسا ہی ہے نا؟ اور یوں بھی میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، یقین ہے تمہیں اس چیز کا، اور مجھے پتہ ہے کہ تم ضرور آؤ گی۔ مرد محبت میں ایسی ہی باتیں کرتے ہیں، وہ اپنی محبت میں آئی ہوئی عورت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے جان دے سکتے ہیں، ان کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ ان کا خیال انہیں ہر وقت آتا رہتا ہے، وہ یاد آتی ہیں، جبکہ ساتھ بھی ہوں تو ایسی باتیں وہ مرد ہی کرتا ہے جو محبت میں ہو۔ مگر کیا ایسے مردوں کی محبت ٹک پاتی ہے زیادہ عرصے کے لیے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جو ہر لڑکی کو اپنے دل سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ لڑکی کی عزت سے زیادہ یہ دو وقت کی محبت نہیں ہوتی جو ایک ملاقات پر منحصر ہو۔ ایک ایسی ملاقات جس میں ایک لڑکی کا سب کچھ ہوتا ہے، سب سے بڑی چیز اس کی عزت ہوتی ہے، اور اگر کوئی محبت میں مبتلا شخص اس عورت کی عزت نہیں کر سکتا تو سب سے اولین بات یہی ثابت ہوتی ہے کہ وہ محبت نہیں کر سکتا، وہ بس وقت گزاری کر رہا ہے۔ تو کیا آج کل کی لڑکیاں اتنی سمجھدار ہیں کہ اس کا فرق جان پائیں کہ کون سا مرد ان سے محبت کرتا ہے اور کون سا وقت گزاری؟ مشکل سوال ہے، مگر ہر لڑکی کو خود سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ لڑکیاں اپنی باؤنڈریز خود ہی بنا سکتی ہیں۔ سر، کیا میں آج دوپہر میں آف لے سکتی ہوں؟ کیوں لینا ہے آف؟ وہ اٹھتا ہوا کوٹ پہنتا اس کے مقابل کھڑا ہوتا پوچھنے لگا۔ اس کی خوشبو جیسے افرا کے وجود سے ٹکرائی تو وہ کچھ دور ہوئی۔ اذلان مسکرایا، اس کی نظروں میں نہ جانے کیوں ادب ابھرا تھا، وہ نظریں جھکا گیا۔ اگر کوئی ضروری کام ہے تو چھٹی لے سکتی ہوں، انکل کو پتہ ہے کہ تم کہیں جا رہی ہو؟ بابا بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ میرا اپنا کام بھی تو ہو سکتا ہے، آپ ہر وقت انہیں بیچ میں کیوں لاتے ہیں ہمارے؟ اچھا ٹھیک ہے، چلی جا، مگر خیال رکھنا اپنا۔ آپ کو اتنی نادان لگتی ہوں میں؟ نہیں، نادان نہیں لگتی، بس تھوڑی سی بے وقوف لگتی ہوں، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرم انداز کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ اذلان شاہ کی آنکھوں میں کچھ تھا، سامنے کھڑی لڑکی کے لیے سوال کرنا چاہیے تھا خود سے افرا کو، مگر وہ نظریں چراتی ہوئی سوال سے ہی گریز کر رہی تھی۔ وہ نرم سا مسکرایا۔ میں چھوڑ دوں؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ پلٹ گئی تو اذلان کا دل بے اختیار تیز دھڑکنے لگا، جانے کیوں یہ احساس تھا، مگر ڈر سا لگا تھا، عجیب سا ڈر، بہت عجیب۔ افرا، اسے آواز دیتا وہ رک چکا، وہ رکی، پلٹی، دونوں کی نظریں ملی تو وہ مسکرایا۔ اچھا، اپنا خیال رکھنا۔ اس دفعہ لہجے میں التجا تھی، وہ سمجھ نہیں پائی، مگر اس کا بھی دل گھبرایا تھا۔ میں رکھوں گی، یہ کہتی ہوئی وہ آفس سے باہر نکل گئی تو اذلان کو اپنے ارد گرد سناٹا ہوتا معلوم ہوا۔ کہاں ہو تم؟ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں سلمان، میں زیادہ دیر نہیں کر سکتی، مجھے پھر واپس جانا ہے آفس۔ وہ ریکارڈنگ کرتی ہوئی اسے بھیج چکی تھی، وہ ریسٹورانٹ میں بیٹھی بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی،
اور اسی کا انتظار کر رہی تھی، تبھی بلو شرٹ اور بلیک جینز میں ملبوس سلمان اسے سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ افرا اٹھ کھڑی ہونا چاہتی تھی مگر وہ بیٹھی رہی۔ وہ آ کے مسکرایا۔ کیسی ہوں؟ میں بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں جناب؟ بالکل ٹھیک محترمہ۔ کیسا دکھ رہا ہوں؟ اچھے دکھ رہے ہو۔ وہ بیٹھ گیا تھا، بیٹھتی اس نے ہاتھ تھامے تھے۔ افرا کو کرنٹ سا لگا، وہ ہاتھ چھڑوانا چاہتی تھی مگر فوری طور پر نہیں چھڑوا پائی۔ تو میرے چھونے سے نروس ہوئی ہو؟ وہ سر کو نفی میں ہلانے لگی۔ اسے منع کرنا چاہیے تھا مگر اس نے منع نہیں کیا۔ یہ اس کی غلطی تھی۔ میں تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں بہت پاس سے۔ کیا نہیں کر سکتا؟ اسے منع کرنا چاہیے تھا مگر پھر غلطی سے نہیں منع کر سکی۔ کر سکتے ہو۔ وہ ہاتھوں کو تھامتے ہوئے ہونٹوں سے لگا گیا۔ سب سے بڑی غلطی۔ افرا کے وجود میں کرنٹ سا لگا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں افرا، تمہارے بغیر جینا اب مشکل ہو رہا ہے۔ تم نے کہا تھا میں تمہارے باپ کا دل جیتوں، میں نے جیت لیا، تو ہاتھ مانگو نا میرا ان سے۔ وہ شادی کروا دیں گے تو ہمارے پاس آ جاؤ گی، سارے مسئلے حل، پھر دور نہیں رہنا پڑے گا۔ اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتا میں۔ یہ سب سے بڑی بزدل دلیل ہوتی ہے ایک مرد کی جب وہ محبت کا دعوے دار ہو اور شادی نہ کرنا چاہتا ہو۔ وہ ہاتھ چھڑواتی ہوئی بغور اسے دیکھنے لگی۔ میں سمجھی نہیں۔ میری امی کہتی ہیں میں نالائق ہوں، زندگی میں کچھ حاصل کر کے بابا کو سپورٹ کروں، پھر ہی وہ مجھے شادی کے قابل سمجھیں گے۔ میرے بغیر رہ نہیں سکتے اور مجھ سے شادی نہیں کر سکتے، تو پھر یہ سب کیسے چلے گا؟ وہ اٹھنا چاہتی تھی مگر اسے تھامے ہوئے پھر بٹھا چکا تھا۔ ہم محبت کرتے ہیں نا ایک دوسرے سے، شادی کے بغیر بھی ہمارے بیچ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ محبت کے لیے شادی کی شرط کس نے رکھی؟ سلمان، یہ کیسی باتیں ہیں؟ تم میرے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ جن سے محبت ہو ہم ان کے بارے میں ہی ایسا کبھی نہیں سوچتے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، یہ آج تم نے ثابت کر دیا۔ یہ کہتی ہوئی وہ ریسٹورینٹ سے باہر چلی گئی تھی۔ افرا اپنی ڈیسک پر بیٹھی ہولے ہولے رو رہی تھی۔ اذلان اس کے رونے کی آواز کو محسوس کرتے ہوئے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ وہ بے ساختہ ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ تم رو رہی ہو؟ نہیں سر، میں ٹھیک ہوں۔ وہ آنسو صاف کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کو کوئی کام ہے؟ نہیں، میں بس گھر جا رہا تھا، ٹائم ختم ہو گیا۔ تم بھی گھر جا سکتی ہو، بس مجھے یہ جواب دو کہ تم رو کیوں رہی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور میں رو نہیں رہی۔ آپ ٹھیک؟ آپ اٹھیں، آپ کو گھر میں چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ افرا، میں نے کہا نا، میں ضد نہیں کر رہا، آرڈر دیا ہے۔ وہ بغیر اسے دیکھتی رہی۔ وہ آگے بڑھ گیا تو اپنی چیزیں سمیٹتی ہوئی تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے پیچھے نکلی تھی۔ اذلان نے نہ جانے کس احساس کے تحت اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ ٹھٹکی مگر خاموشی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ ڈرائیو کرتا ہوا اسے ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے پریشان محسوس کر رہا تھا۔ کہاں گئی تھی تم؟ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ میرے ورکنگ آورس ختم ہو چکے ہیں سر۔ میری پرسنل لائف میں کیا ہو رہا ہے آپ مجھ سے سوال نہیں کر سکتے۔ وہ ہنستی کھیلتی لڑکی جو ہر وقت ہنستی مذاق کرتی رہتی تھی آج بے حد رنجیدہ تھی، جیسے دل گرفتہ ہو۔ گھر کے آگے گاڑی رکتے ہی وہ خود بھی گاڑی سے اترا۔ میں خود چلی جاؤں گی۔ نہیں آپ جائیں، میں یہیں پہ کھڑا ہوں۔ افرا کو دروازہ مراد خان نے کھولا تھا۔ بیٹی سے سلام کرتے ان کی نظر اذلان پر پڑی تو وہ مسکرائے۔ وہ ان کے دوست کا بیٹا تھا۔ وہ افرا کے معاملے میں یوں بھی جاب پر نہیں مان رہے تھے، پھر اذلان تو ان کے اپنے دوست کا بچہ تھا تو مان گئے تھے۔ کیسے ہو میرے بچے؟ وہ باہر نکلتے ہوئے اذلان سے ملے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں انکل، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تم چھوڑنے آئے ہو آج؟ ہاں بس۔ وہ گھر کے اندر چلی گئی تھی، رکی نہیں تھی۔ مجھے لگا وہ افسردہ سی ہے کسی چیز پر، اسی لیے میں نے اکیلا نہیں چھوڑا۔ خیر میں چلتا ہوں۔ تمہیں دیکھتا ہوں نا تو اپنے دوست کی یاد آتی ہے، کاش وہ کچھ عرصہ مزید جی لیتا۔ اذلان کی آنکھیں جیسے نم سی ہو گئیں۔ جن کو جانا ہوتا ہے وہ انتظار کہاں کرتے ہیں۔ وہ ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے چوم گیا۔ میں چلتا ہوں۔ مجھ سے بات کرو۔ بات کیوں نہیں کر رہی ہو تم؟ میں نہیں کرنا چاہتی بات سلمان، مجھے بار بار میسج کر کے تنگ مت کرو، میں ڈسٹرب ہوں۔ صبح سے میرا خون کھولا ہوا ہے، اب مجھے تم نظر آئے تو تمہیں نہیں پتا میں کیا کر گزروں گی۔ تمہیں لگتا ہے میں اتنی گری ہوئی ہوں جس کی اپنی کوئی باؤنڈریز نہیں؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، تم اتنا ٹریگر کیوں ہو گئی ہو؟ تم نے اپنے لفظوں پر غور کیا؟ تم نے کیا کہا مجھ سے؟ اگر تم اس سے محبت کہتے ہو، میری نظر میں یہ محبت نہیں۔ جانتے ہو میں عام لفظوں میں سے کیا کہوں گی؟ کیا کہو گی؟ سلمان پوچھنے لگا۔ ہوس، جو تم مجھ سے نکالنا چاہتے ہو۔ وہ فون کاٹ چکی تھی۔ سلمان کو اس کے الفاظ کئی ثانیے سنائی دیتے رہے۔ دل پر اس نے بے ساختہ ہاتھ رکھا تھا۔ وہ افرا کے لیے بہت کچھ محسوس کرتا تھا مگر ہوس اس نے کبھی ایسا سوچا نہیں تھا۔ ہاں مگر وہ اس کے معاملے میں دور نہیں رہ پا رہا تھا اس سے۔ شاید یہ ہر دوسرے مرد کی کمزوری ہوتی ہے کہ ان کو ایک خوبصورت عورت کے لیے جذبات ہوتے ہیں اور پھر وہ اسے پانے کے لیے کسی بھی حد تک گزر جاتے ہیں۔ جو محبت پر قائم نہیں رہ سکتے وہ لفظوں کا لبادہ اوڑھتے ہیں۔
یہ کام کرتی ہے میری جوتی، تمہیں لگتا ہے یہ اسائنمنٹ بڑی آسانی سے بنا کر ان کو دے دوں گی؟ تم کیوں تنگ کرنا چاہتی ہو انہیں؟ صبح صبح انہوں نے 3 فائلز میری ڈیسک پر رکھوا دیں، کیا سمجھتے ہیں یہ مجھے؟ یہاں کام کرتی ہو تم، وہ تم سے کام کروا سکتے ہیں؟ ہاں آئے بڑے کام کروا سکتے ہیں۔ افرا ایسی ہی تھی، کل گزرا یعنی بات گزر گئی، آج وہ پھر سے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ سب پر چڑھنے کے لیے تیار تھی۔ وہ نہ جانے کب سے غصہ کیے جا رہی تھی اور اذلان کے آفس پر دستک دیتے ہوئے وہ اندر جھانکنے لگی۔ وہ فائل پڑھتا ہوا اس کے یوں جھانکنے پر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آج وہ خوبصورت لگ رہی تھی، کل کی افسردگی اس کے چہرے پر نہیں تھی۔ ہاں مگر اذلان کے لیے ازلی غصہ ضرور تھا۔ وہ مسکرائے، اندر آ جاؤ۔ وہ آ گئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ وہ فائل اس کے سامنے رکھ چکی تھی۔ یہ تینوں فائلز کچھ دن پہلے میں نے چیک کر لی تھی۔ آپ نے دوبارہ میری طرف کیوں بھیجی ہیں؟ کیونکہ اس میں کچھ ایسی مسٹیکس ہیں جو تم نے کچھ دن پہلے بھی ٹھیک نہیں کی تھی۔ یعنی آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے کام میں ٹھیک نہیں؟ اس نے تقریباً منہ چڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرایا تھا اس کی ادا پر۔ اب مسکرا کیوں رہے ہیں؟ میں نے کوئی لطیفہ تو نہیں پھینکا؟ محترمہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ چاہیں تو یہ جو فائلز ہیں یہ کھول کر دیکھ سکتی ہیں، جہاں جہاں غلطیاں ہیں میں نے وہ پوائنٹس پن کر دی ہیں آپ کی آسانی کے لیے۔ اب جائیں باہر اور کام کر کے شام تک مجھے دے دیں، میں آپ کا سارا ٹائم سمجھانے میں نہیں گزار سکتا۔ یعنی آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ مجھے سمجھاتے رہتے ہیں؟ میں تمہارا باس لگتا ہوں ویسے، اور آج ابھی تک ورکنگ آورز ختم نہیں ہوئے ہیں۔ اذلان نے کل کا طنز کیا تو وہ چڑھتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی وہ جیسے ہنس پڑا، نہ جانے کیوں اس کا کوئی اور امپلائی اگر اس سے ایسے بات کرتا تو شاید وہ برداشت نہ کرتا، مگر یہ لڑکی افرا خان اسے عزیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ نہ جانے کیا محسوس کرتا تھا، مگر وہ پاس ہوتی تھی، بولتی رہتی تھی تو اچھی لگتی تھی۔ اگر تم مجھ سے بات نہیں کرو گی تو میں خود کو نقصان پہنچاؤں گا، میں مر جاؤں گا۔ تم یہ کیا کر رہی ہو میرے ساتھ افرا؟ محبت میں مرد حق جتاتا ہے، عورت کا کام ہے کہ وہ اس حق کو قبول کرے۔ اگر تم مجھے اس میسج کا جواب نہیں دو گی تو تم مجھے جانتی ہو میں خود کو نقصان پہنچاؤں گا جو خود تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ وہ بے ساختہ ان میسیجز کو گھورتی ہوئی بستر سے اٹھ بیٹھی۔ سلمان کا نمبر ملاتی ہوئی وہ انتظار کرنے لگی کہ وہ فون اٹھائے، مگر اب وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ بیل پر بیل دیے جا رہی تھی مگر وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ 5ویں 6ٹھی کال پر اس نے فون اٹھایا تھا۔ کیا ہے؟ کیا چاہتی ہو؟ ایسا کیوں لکھا تم نے؟ تم خود کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے سلمان، تمہیں قسم ہے میری۔ اگر اتنی محبت ہے تو آج مجھ سے ملنے رات کے اس پہر آ جاؤ۔ سلمان تم ہر وقت میرا امتحان کیوں لیتے رہتے ہو؟ میں تمہارا امتحان نہیں لے رہا، محبت کا امتحان لے رہا ہوں۔ تم نے میری محبت کو ہوس کا نام دیا، آج تم آؤ گی۔ کتنے بج رہے ہیں؟ وہ گھڑی کی طرف دیکھنے لگا۔ رات کا 1 بج رہا ہے نا؟ آدھے گھنٹے میں تم مجھے میرے پاس چاہیے ہو۔ آج میں گھر پر اکیلا ہوں، میرے ماں باپ کراچی سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ میرے گھر کا راستہ تم جانتی ہو، اب تمہاری محبت کے ثبوت دینے کا وقت ہے۔ چلو، میری محبت تو ہوس میں مبتلا ہے، تو تم سچی محبت کرتی ہو نا؟ ٹک ٹک، یہ اس کی سچی محبت کی آزمائش کا وقت ہے، ورنہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں خود کو نقصان پہنچاؤں گا اور اس کی گنہگار تم ہوگی۔ وہ فون کاٹ چکا تھا۔ اب وہ پہروں پر پہرے دیے جا رہی تھی، دل نہ جانے کس درد سے گزر رہا تھا، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی سلمان پاگل تھا، اور اگر وہ کوئی دھمکی دے رہا تھا اور اگر وہ وہاں نہیں گئی تو وہ کر گزرے گا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بڑی محتاط انداز میں ہال تک پہنچی۔ سناٹا تھا، ماں باپ سوئے ہوئے تھے۔ وہ دبے پاؤں گھر سے باہر نکلی تھی، آنکھیں بند کرتی ہوئی جیسے خود کو تباہ کرنے کا قدم اٹھا چکی ہو۔ مین سڑک پر آتے ہی کچھ ہی دیر میں اسے آٹو مل گیا تھا۔ 1:30 سے پہلے وہ سلمان کے گھر کے باہر کھڑی تھی، آنکھیں لال ہو رہی تھیں اور وہ سارا راستہ روتی رہی تھی۔ دروازے پر بیل دینے کے بعد چند ہی سیکنڈز میں دروازہ کھلا۔ وہ مسکرایا، ہاتھ تھامتے اسے گھر کے اندر کیا اور دروازہ بند کر دیا۔ مجھے یقین تھا کہ تم آؤ گی، اور دیکھا تم میرے سامنے کھڑی ہو۔ اس کے پاس جاتے اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ سلمان پلیز مجھ سے دور رہو، میں آ گئی ہوں۔ تم نے دیکھ لیا، آزما لی میری محبت، اب میں جانے لگی ہوں۔ ایسے جانے تو نہیں دوں گا۔ اس کی باہوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے بہکا ہوا لگتا تھا۔ سلمان پلیز، وہ روحانسی انداز میں بولی تھی۔ ہماری محبت کا مذاق نہیں بنا سکتے تم۔ محبت صرف یہ تو نہیں ہوتی کہ اگر میں تمہیں چھونے دوں تو محبت کرتی ہوں، اور اگر نہیں چھونے دوں گی تو محبت ختم ہو جائے گی تمہاری۔ وہ دکھ اور تکلیف کے ساتھ بولی تھی، مگر وہ اس کی گردن پر اپنے دہکتے لب چھوڑے جا رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے دور کرنا چاہتی تھی، مگر سلمان کی گرفت سخت تھی۔ چھوڑو مجھے۔ نہیں، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ چھوڑنے کے لیے تو تمہیں یہاں بلایا ہی نہیں۔ سلمان پلیز، کیا کر رہے ہو؟ تمہیں اللہ کا واسطہ، یہاں خود چل کر آئی ہو تو کشتیاں جلا کے تو آئی تھی نا۔ وہ سر کو نفی میں ہلانے لگی، مگر وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا گھر کے اندر کی طرف لے جا رہا تھا۔
सलमान के कमरे में दाखिल होते ही सलमान ने इफ्रा को बिस्तर पर लिटाया था। वो बेसाख्ता उठ खड़ी हुई। छोड़ो मुझे। नहीं सलमान की गलत है। अपना दुपट्टा अपने ऊपर दुरुस्त करती वो कमरे से बाहर जाना चाहती थी, मगर फिर उसे अपने हिसार में लेता हुआ फिर से उसे लेटा था और उस पर झुका था। कुछ गलत नहीं, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। उसकी आंखें चूमता हुआ मुकम्मल तौर पर काबिज था उस पर। वो एहतजाज कर भी रही थी तो भी सलमान का हिसार सख्त था। सुबह की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी तो धूप उसके चेहरे को झुलसाए जा रही थी। वो बेसाख्ता उठ बैठी। कम्फर्टर उसके गिर्द था। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। वो सलमान के बिस्तर पर मौजूद थे। वो बेसाख्ता अपनी दूसरी जानिब देखने लगी। वो नहीं था। वो अपना आप समेटती उठ खड़ी हुई। कुछ ही देर में वो सलमान के हॉल में पहुंची। वो कॉफ़ी बनाता किचन से बाहर निकल रहा था। गुड मॉर्निंग। उठ गई तुम? मुझे घर जाना है। उसके वजूद में लर्जिश थी। वो कांप रही थी, पूरी सुर्ख पड़ रही थी शिद्दत से, दर्द से। अरे बाबा क्या हो गया? क्यों रो रही हो? कुछ नहीं होता, हम मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। मैं साथ हूँ तुम्हारे। कहीं जा तो नहीं रहा? मर तो नहीं गया? सलमान ऐसी बातें मत करो मेरे साथ। तुम्हें मोहब्बत का सबूत चाहिए था, मैंने दे दिया। कर दिया तबाह तुमने मुझे। अब कुछ नहीं है मेरे पास। अब जाने तो मुझे यहाँ से। मुझे डर लग रहा है। बाबा उठ गए होंगे, ऑफिस भी जाना है। जाने वो क्या समझेंगे मेरे बारे में। इंडिपेंडेंट हो गई हो, बड़ी हो गई हो, फिर भी डरती हो बाप से। मैं उनकी एक ही बेटी हूँ। वो सदमे से मर जाएंगे अगर उन्हें अंदाज़ा हो कि मैं सारी रात घर से बाहर रही हूँ। ऐसा करो तुम डायरेक्ट ऑफिस चली जाओ। बोल देना तुम जल्दी ऑफिस के लिए निकल गई थी। यही सही रहेगा। मैं ऑफिस जा रही हूँ। मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। अजलान ने देख लिया ना तो मसला बन जाएगा। वो कौन होता है मसला बनाने वाला? बाबा के दोस्त का बेटा है वो, तुम जानते हो। उसकी नज़र होती है मेरे हर काम पर। मैं लेट नहीं हो सकती। वो घर से बाहर तकरीबन रोते हुए निकली थी। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो इस कदर गिल्ट में और तकलीफ़ में मुब्तला हो रही थी। सर, ये मैम इफ्रा ने सारा काम कर दिया। मैंने फाइल्स रख दी हैं टेबल पर, आप चेक कर लीजिएगा। वो ग्लास वॉल से बाहर देखता पलटा। ये सारा काम इफ्रा ने किया? जी सर, वो सुबह से बहुत ज़्यादा काम किए जा रहे हैं। जो जो पेंडिंग था उन्होंने आज सारा ही निपटा दिया। अजलान के चेहरे पर शरीर से मुस्कुराहट बिखरी। मोहतरमा ठीक तो है ना? सर नहीं, काफ़ी खामोश हैं। अपने टेबल पर बैठी हुई काम किए जा रहे हैं। अभी भी शायद कोई एक आखिरी फ़ाइल है जो वो देख रही हैं। अच्छा तुम जाओ, मैं देखता हूँ। वो कुछ ही देर में ऑफिस से बाहर निकला था। वो वाकई अपनी डेस्क पर बड़ी संजीदगी में मसरूफ़ बैठी हुई थी। उसकी डेस्क पर खड़ा होते हुए उसके काम की रफ्तार चेक करने लगा। हाथ बड़ी रफ्तार से पेन के साथ चल रहे थे। मोहतरमा, तुम ठीक तो हो ना? इफ्रा ने बेसाख्ता उसकी तरफ देखा, फीका सा मुस्कुराई। हाँ मैं ठीक हूँ। आप ही तो चाहते हैं मैं काम करूँ, तो मैं वही कर रही हूँ। इतना भी नहीं चाहता कि तुम बिना थके, बिना रुके, कोई मजाक किए, कोई बात किए काम करती रहो बस। आज तुमने मुझे तंग नहीं किया, कोई शिकायत लेकर नहीं आई, कोई पंगा नहीं लिया। आप चाहते हैं मैं आपसे पंगा लूँ? वो उठ खड़ी हुई थी। नहीं, मगर अच्छी लगती हो ऐसे। मुंह लटकाए बैठी रहोगी तो मुझे शक होगा तुम पर। शक? मैंने क्या किया है? वो बेसाख्ता अटक पड़ी थी। कुछ भी नहीं किया। ये हो गई आपकी फ़ाइल, ले जाओ। 5:30 हो गए हैं, मैं घर जाना चाहती हूँ। हाँ चली जाओ। कहो तो मैं नहीं। कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही चली जाऊँगी। वो अपना बैग उठाती तेज़ तेज़ निकलने लगी थी जब उसका पाँव फिसला। बेसाख्ता अजलान उसे थाम गया। उसकी बाहों में गिरी थी। कई सानिये उन दोनों की नज़रें एक दूसरे के साथ मिली रही। इफ्रा की आंखों में न जाने क्यों आंसू भरते चले गए। उसकी आंखों में आंसू आने का मकसद समझ नहीं पाया। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो खुद को संभालती, तवाज़ुन बरकरार रखती आगे बढ़ गई और वो उसको जाते हुए देखता रहा। तुम सुबह जल्दी ऑफिस चली गई थी? रुबीना खान बेटी से मुखातिब होती पूछने लगी। जी अम्मी। वो पर्स बिस्तर पर फेंकते हुए माँ को जवाब दे रही थी। आगे बढ़ती कपड़े निकाल रही थी। हाथों में लर्जिश थी, जैसे वो खुद से नफरत कर रही हो, जैसे वो खुद को अपने आप से उखाड़ फेंक देना चाहती हो। क्या हुआ तुम्हें मेरी बच्ची? तुम तो मुस्कुराते हुए घर आती हो, हंसी मजाक करती रहती हो। आज तुम्हारा मुंह क्यों सोजा हुआ है? क्या अजलान ने? नहीं, उसका नाम मत ले मेरे सामने। कुछ नहीं हुआ उसके साथ। वो बिल्कुल एक अच्छा बॉस। मैं मैं चेंज करके आती हूँ। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई वॉशरूम में जाकर बंद हो गई थी। दरवाज़ा बंद करते ही वो टेक लगाती रोते हुए घुटनों के बल बैठती चली गई। मोहब्बत अगर इतना सख्त इम्तिहान लेती है तो नहीं होनी चाहिए मोहब्बत। वो ख़ुद को जैसे मसल रही थी। एक फासला है जो मैं तुम्हारे साथ मेंटेन रखना चाहती हूँ। मुझसे दूर हो प्लीज़। मैं ठीक नहीं हूँ सलमान। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या हुआ है तुम्हें? वो उसके पास आते उसके रुखसार पर हाथ रख चुका था। जब से दूर गई हो मैं रात को सो नहीं पा रहा। वो सच कह रहा था। वो जब से गई थी वो सो नहीं पा रहा था।
دل نہ جانے کیوں عجیب سی تکلیف میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اسے لگتا تھا وہ اسے حاصل کر لے گا تو اسے خوشی ہوگی، مگر سلمان خوش نہیں ہو رہی تھی، تکلیف ہو رہی تھی، اور وہ اس تکلیف کا مطلب نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ شاید ہاں، یا سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اسے محبت تھی سامنے کھڑی عورت سے۔ مرد اکثر اپنی محبت اور اپنی ضد میں فرق نہیں کر پاتے، اس کے ساتھ بھی شاید یہی ہو رہا تھا۔ تم کیوں اتنے پریشان ہو؟ تم تو یہی چاہتے تھے نا؟ اب جاؤ یہاں سے، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ نہیں، مجھ پر چلاؤ، ڈانٹو، جس طرح روب کرتی ہو کرتی رہو، ایسے مت کرو میرے ساتھ۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے کہہ رہا تھا، میرے ہاتھ چھوڑو اور پلیز مجھ سے دور رہا کرو، مجھے چھونے کی ضرورت نہیں۔ مجھے تمہارے چھونے سے، ہاں میرے چھونے سے کیا گھن آتی ہے۔ وہ پلٹ گئی تھی۔ تم نے مجھے گندا کر دیا سلمان، میں اپنے لائق نہیں رہی، ماں باپ کے سامنے کھڑی ہونے کے لائق نہیں رہی، نہ ماں کے سامنے، میں کسی چیز کے لائق نہیں رہی۔ رات کو نیند نہیں آتی مجھے، مسکراہٹ میرے چہرے پر اب مشکل سے ابھرتی ہے۔ میں تمہاری محبت میں اندھی ہو گئی تھی، باپ کی محبت، ماں کی محبت، اپنی محبت فراموش کر بیٹھی۔ مر جاتے تو کیا ہو جاتا، نہ ہوتی مجھے اتنی تکلیف جتنی اب ہو رہی ہے۔ وہ سر جھکائے اس کی باتیں سن رہا تھا، تبھی وہ پلٹی۔ افرا کو بے حد سنگین چکر آیا، وہ گر پڑتی، مگر سلمان نے اسے تھام لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ پتہ نہیں، چھوڑو مجھے۔ نہیں، میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، ہمیں ڈاکٹر کے پاس چلنا چاہیے، تم ٹھیک نہیں لگتی۔ میں نے کہا نا چلے جاؤ یہاں سے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ پریگننٹ ہیں مس افرا؟ وہ ڈاکٹر کی بات سنتے ہوئے ششدر انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ ہاتھ اس کا بے اختیار اپنے پیٹ پر گیا تھا اور سر نفی میں ہلاتی ہوئی وہ ڈاکٹر کے سامنے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کس طرح اپنے گھر پہنچی تھی بس وہی جانتی تھی۔ یہ پہاڑ اس پر کیوں ٹوٹا تھا کہ وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ تبھی اس کے کمرے کا دروازہ کھلا، اس کی ماں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھی، بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے۔ خوبصورت بیٹی مرجھائی ہوئی لگی روبینہ خان کو۔ کیا ہوا؟ میں تو خوشی کی خبر لائی تھی اور تم مرجھائی ہوئی بیٹھی ہو۔ کیسی خوشی کی خبر امی؟ اذلان تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس کی امی آئی ہوئی ہیں رشتہ لے کر۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا؟ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ جانتی ہیں وہ میری اجازت کے بغیر کیسے رشتہ لے کر آ سکتا ہے؟ وہ میرا باس ہے صرف، میں نہیں کر سکتی اس سے شادی۔ یہ کیسے سوچ سکتا ہے؟ وہ بھڑک اٹھی تھی۔ اس کی ماں اسے دھیرے بولنے کا اشارہ کرتے اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ دھیرے بولو، لڑکی سن لیں گے وہ نیچے۔ امی آپ جواب دے دے، میں نہیں کر سکتی شادی، ویسے بھی وہ بہت ایموشنل ہو رہی تھی۔ تمہارے بابا کو بعد میں کہہ دوں گی، تم فی الحال بیٹھ جاؤ سکون سے، کچھ نہیں ہوتا۔ میں اذلان کو جواب نہیں دینا چاہتا، وہ بہت پیارا بچہ ہے۔ بابا جان، تم اپنے باپ کو منع کرو گی؟ اذلان جیسے انسان کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بہتر تمہارے لیے کوئی اور ہم سفر ہو سکتا ہے۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی فی الحال۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتی تو میں اس کو بول دیتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں کریں گے، بس انگیجمنٹ کر لو، مجھے نہیں کرنی شادی۔ وہ رو رہی تھی تو مراد خان جیسے چپ سے ہو گئے، بے حد چپ۔ میں ماں بننے والی ہوں۔ وہ سلمان کا ہاتھ تھامتی ہوئی اپنے پیٹ پر رکھ چکی تھی۔ وہ بے ساختہ دور ہوا۔ وہ جسے بتانے آیا تھا کہ ایک بہت اچھی جاب لگ گئی ہے اس کی آؤٹ آف کنٹری۔ کچھ مہینوں سے وہ باہر اپلائی کر رہا تھا اور آج اس کی بہت اچھی جاب لگ گئی تھی۔ وہ افرا کو یہی بتانے آیا تھا کہ وہ خود کو سیکیور کرنے کے لیے باہر جا رہا ہے اور جب لوٹے گا تو ان دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ مراد خان اس کو جب اسٹیبلش کر دیکھیں گے تو بیٹی کے لیے جواب نہیں دیں گے۔ وہ کل ہی تو مراد خان کے پاس جاب چھوڑ کر آیا تھا اور آج اس پر ایک دوسرا پہاڑ جیسے ٹوٹا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہو گیا ہے۔ تم باپ بننے والے ہو، میں جانتی ہوں۔ وہ نم مسکراہٹ کے ساتھ مسکرائی۔ تم بھاگنا چاہو گے، اون نہیں کرو گے، ایسا ہی ہے نا؟ ایسی کوئی بات نہیں افرا، تم نہیں جانتی، اس رات کے بعد میں خود بھی سو نہیں پایا۔ اچھا، اب مجھے بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ کس سے چھپوں؟ کس کو خود کو آ کر دکھاؤں؟ بتاؤ مجھے۔ بابا میری شادی کروانا چاہتے ہیں۔ تم کسی سے شادی نہیں کرو گی، تم میری ہو۔ اچھا، کب تک میں تمہاری رہوں گی؟ بتاؤ مجھے۔ میں آسٹریلیا جا رہا ہوں۔ وہ ہنس پڑی۔ یہ لو، تم نے تو اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ مجھے بنا بتائے لے بھی لیا اور کہتے ہو کہ میں تمہاری ہوں۔ دیکھو میری حالت سلمان صاحب، محبت میں کیا حالت کر دی تم نے میری کہ میں کہیں کی نہیں رہی، نہ اپنے آپ کو دکھانے جیسی، نہ کسی اور کے سامنے کھڑی ہونے جیسی۔ چلے جاؤ، بخشوں گی نہیں میں تمہیں۔ اگر لوٹ کر میرے سامنے کھڑے بھی ہو گئے نا تو معاف نہیں کروں گی۔ میں کہیں نہیں جا رہا، میں نہیں جاؤں گا آسٹریلیا۔ آئی پرومس میں نہیں جا رہا۔ کس کو یہ عہد دے رہے؟ مجھے تمہاری کہی ہوئی کسی بات پر کوئی اعتبار نہیں۔ تمہیں میرا اعتبار کرنا پڑے گا کیونکہ خدا کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھتا چلا گیا تھا۔ میں یہاں جاب کر لوں گا، یہاں محنت کر لوں گا، تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ افرا مت رو، چلے جاؤ۔
मत दो, मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी मत दो। नहीं है हमारे बीच में कुछ भी। मोहब्बत की तज़लील की है तुमने। मोहब्बत में कोई किसी को यूं आजमाता है, यूं तबाह करता है। वो उसके हाथ छोड़ती वहाँ से चली गई और सलमान अपने खाली हाथों को बुगार देखता रहा। तुम्हें मेरे साथ लाहौर चलना होगा, वहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी। सर, मैं आपके साथ अकेली लाहौर नहीं चल सकती। इफ़रा की इस बात पर अजलान के माथे पर बल पड़ गए। अगर आप इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग पर मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पर नहीं चल सकती तो आपको कल आने की ज़रूरत नहीं। इफ़रा का एक हाथ अपने पेट पर था जिस पर उसने अपनी गिरफ्त सख्त की थी। वो बेख्तियार अपने वजूद में पलने वाले उस एहसास को महसूस करते न जाने क्यों अजलान को हाँ कर चुकी, क्योंकि उसे अपने आप पर, अपने वजूद पर बहुत सी जिम्मेदारियाँ महसूस हो रही थी। तुम्हारे बाबा से मैंने बात कर लूँगा, उनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो मुझे क्या एतराज़ है। वो यूँ भी कुछ दिन कराची छोड़ना चाहती थी। पहले जवाब देने की वजह कुछ और थी और अब हाँ करने की वजह कुछ और थी। ये वाकई घुटन हो रही थी। अजलान यूँ भी, वो जानती थी कि उससे खफा होगा क्योंकि वो शादी के लिए मना कर चुकी थी और किसी न किसी तरह से तो उसे मालूम होगा कि वो शादी के लिए मना कर चुकी है। और वो जिस तरह उसे देख रहा था उसकी आंखों में साफ अपने लिए नाराज़गी और शिकायत देखती थी, मगर वो जाहिर है साफ उससे बात नहीं करता था। यूँ भी वो उसका बहुत एहतराम करता था और इसी एहतराम के बिना पर शायद वो कुछ नहीं कहता था। और रात 8 बजे के करीब लाहौर पहुंच गए तो करीबी होटल के सारे कमरे बुक हो चुके थे। हम प्राइवेट फ्लैट में रहेंगे एक रात के लिए। वो बेसाख्ता उसकी तरफ देखने लगी जैसे कांपी थी। रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाले मर्दों की तरह लोफर मर्द नहीं, इसीलिए जस्ट रिलैक्स। वो फ्लैट में पहुंचे तो कुछ फासला अबूर करते इफ़रा को एक शदीद चक्कर आया। वो बेसाख्ता लड़खड़ाते हुए गिर पड़ती, मगर वो उसे अपनी बाहों में थाम चुका था। इफ़रा, तुम ठीक तो हो? मगर वो आंखें बंद कर चुकी थी। वो उसे अपनी बाहों में उठाते कमरे की तरफ बढ़ा। आधी रात को वो घुटन के एहसास के साथ नींद से जागी तो उसके सिराने ही सोया हुआ था। वो शॉक्ड रह गई। वो सर ऊंचा करते उठने लगी तो इफ़रा के होंठ हल्के से उसके होंठों से मस होते हुए रह गए। अजलान बेसाख्ता आंखें खोलते वो उठ बैठा, दूर हुआ और खड़ा हो गया। वो नहीं जानता था कि उसे कमरे में लाकर लिटाने के बाद वो क्यों उसके सिरहाने बैठ गया था। शायद परेशान हो गया था। वो उसे बहुत अजीज़ थी। वो कहता नहीं था मगर हाँ वो थी। तुम अब ठीक हो? मैं बस तुम्हारे लिए परेशान हो गया था। मेरी वो अटेंशन नहीं थी। आई एम सॉरी। मैं दूसरे कमरे में जाकर सो जाता हूँ, तुम आराम से सो जाओ। नहीं, मैं जानती हूँ। उन्होंने साथ मीटिंग अटेंड की थी। मीटिंग में भी इफ़रा यूं ही खोई रही। वो वैसी इफ़रा रही ही नहीं थी जैसी इफ़रा को अजलान जानता था या जिस इफ़रा से अजलान को मोहब्बत हुई थी। वो वापसी के रास्ते पर गामजन थे जब उसकी तरफ देखते हुए मुतवज्जा हुआ और उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। क्या हुआ है? कुछ हुआ है तो तुम मुझे बता सकती हो। तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? क्या तुम मुझसे इसलिए खफा हो या मेरे सामने इसलिए हंसती बोलती नहीं हो क्योंकि मैंने तुम्हारे घर रिश्ता भेजा? तुमने मना कर दिया, बात ख़त्म। मैंने बुरा नहीं मनाया। तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम फैसला ले सकती हो। मेरी मोहब्बत, मेरे एहसास, मेरा मसला है। मोहब्बत लफ्ज़ पर वो बगौर उसे देखने लगी। मोहब्बत? अजलान बेसाख्ता विंड स्क्रीन से बाहर देखने लगा था। कुछ ही देर में खूबसूरत होटल में बैठे वो डिनर कर रहे थे। मोमबत्तियों की धीमी रोशनी के दरमियान वो उसे देखने लगा। मैं करता हूँ तुमसे मोहब्बत। वो जो प्लेट में चमचा चला रही थी उसके लफ्ज़ों पर बेसाख्ता उसकी तरफ देखने लगी और फीका सा मुस्कुराई। मैं आपकी मोहब्बत के लायक नहीं हूँ सर। सर मत कहो मुझे। मैं जानता हूँ मैंने हमेशा तुम्हारे और अपने बीच में बहुत सी बाउंड्रीज़ बना के रखी हैं, मगर मैं वाकई तुम्हें वैसे ही देखना चाहता हूँ जैसे तुम मेरे इर्द गिर्द रहती हो, मुझे तंग करती हो। यूँ क्यों हो गई हो? क्या हुआ है इफ़रा? वो उसके हाथ थाम गया, मगर वो हाथ छुड़वा नहीं पाई क्योंकि उसका दिल नहीं किया। इस हाथों में कोई गलत इरादा नहीं था। मेरा सच आप कबूल नहीं कर पाएंगे। क्या है तुम्हारा सच? मैं सुनना चाहता हूँ। तुम सुनाओ मुझे, मैं सुनूंगा। तभी इफ़रा का फ़ोन बजा। फ़ोन पर सलमान का नाम पढ़ते वो बेसाख्ता उठ खड़ी हुई। मेरा ये कॉल पिक करना ज़रूरी है। ठीक है, तुम कॉल पिक कर लो, मैं यहीं पर हूँ। वो कॉल अटेंड करती हुई बाहर की तरफ निकलती जा रही थी और उसकी पुश्त को देखता बढ़ा बगौर। कहाँ चली गई हो तुम? मैं लाहौर अजलान सर के साथ मीटिंग के लिए आई हूँ। यहाँ तुम्हारे बाप के मॉरल्स कहाँ चले गए? वैसे तो वो बहुत सख्त हैं तुम्हारे हवाले से। तुम उनके साथ कैसे जा सकती हो? मैं तुम्हारी मलकियत नहीं हूँ कि तुम मुझ पर यूँ रोब जताओ। मोहब्बत तो हो ना मेरी, मोहब्बत हो तुम। मैं कुछ नहीं हूँ तुम्हारी सलमान। अपनी ज़िद पूरी करने के बाद तुम्हें एहसास हुआ कि मैं मोहब्बत हूँ तुम्हारी, जिसकी तुम्हें इज्जत करनी चाहिए थी। मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो तुम। वापस आओ, मैं अंकल से मिलकर शादी की बात करूँगा। वो हंस पड़ी। सलमान साहब शादी करना चाहते हैं?
कमिटमेंट करना चाहते हो? यानी वाह, मैं इम्प्रेस हो गई हूँ। मेरा इम्तिहान मत लो इफ़रा, मेरा दम घुट रहा है। अपनी गलती पर पशेमान हूँ। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, तुम्हारे सामने झुक जाऊँगा यार, मगर मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए एहसासात हैं अब मुझे मार रहे हैं। मैं शर्मिंदा हूँ। गुनाह करने के बाद वैसे भी हर कोई शर्मिंदा ही होता है। मैं भी शर्मिंदा हूँ और इस शर्मिंदगी के साथ जी नहीं सकती। फ़ोन काटती हुई वो पलटी तो पीछे अजलान खड़ा था। वो कांपी थी। कौन था ये? कोई नहीं। वो सर को नफ़ी में हिलाने लगी। मुझे बताओ कौन है ये? सलमान, जिससे मैं मोहब्बत करती थी। अजलान ने थी पर जोर दिया। हाँ थी। वो कल रात ही देर से कराची पहुंच गए थे। वो सारा सफ़र चुप रही थी। जानती थी अजलान को उसके सवालों के जवाब मिल गए थे। वो उसे सब कुछ बता चुकी थी, जो जो हुआ था सब कुछ। वो उसे घर छोड़ने के लिए आया तो वो मुस्कुराती उसकी तरफ देखने लगी। उसकी मुस्कुराहट फीकी थी। मैं जानती हूँ अब आप मुझसे नफ़रत दिल खोल कर करेंगे कि मेरे जैसी थर्ड क्लास बुरे करैक्टर की लड़की यही डिज़र्व करती है, जो रात के अंधेरे में माँ बाप की दहलीज पार करके एक गैर महरम मर्द के पास जाए। उसी आग में जल रही है ना चाहिए। मैं जानती हूँ आप मेरे बारे में यही सोचेंगे। मैंने आपको आपके सवालात के जवाबात दे दिए, मगर आप बाबा को कुछ मत बताइएगा। ये मेरी जंग है और मैं खुद लड़ूंगी। वो घर के अंदर दाखिल हो गई तो अजलान उससे जाता हुआ देखता रहा। पत्थर बना बैठा था वो। दिल की किरचियाँ हाथों में आ रही थीं। आंसू बहने को तैयार थे। वो बेसाख्ता अपना सर हैंडल पर रखते हुए सिसक के रोने लगा। जिस औरत से वो मोहब्बत करता था, जिस पर वो किसी की बुरी नज़र तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उसको छूने की बात तो कुछ और थी, तस्खीर करने की बात तो कुछ और ही थी। सिसकियाँ तेज़ गूंज रही थीं। वो ख़ुद को कंपोज करते गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। इफ़रा नहीं जानती थी उस मर्द की नज़रों में उसकी क्या हैसियत थी। कैरेक्टरलेस नहीं कह सकता था वो उसे। ये उसकी औकात नहीं थी। वो अपना दिल इफ़रा मुराद के लिए इतना वसी पाता था। तुमने जॉब क्यों छोड़ी थी? मुराद खान सलमान से मुखातिब हुए, जो उनके सामने सर झुकाए बैठा था। मैं आपसे आज कुछ मांगने आया हूँ अंकल, इस उम्मीद के साथ कि आप मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। ऐसा क्या मांगने आए हो? आपसे आपका सबसे कीमती एहसासा मांगने आया हूँ। मेरा कीमती एहसासा? आपकी बेटी। मैं मोहब्बत करता हूँ उससे। इफ़रा जो सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे आ रही थी, सामने ही सलमान को बैठे देखकर शशदर हुई थी। क्या कह रहे हो तुम? मुराद खान बेहद संजीदा हो गए थे। अंकल, मैं सच कह रहा हूँ। माँ बाप को भेजूँगा मैं आपके पास, मगर पहले मुझे आपकी गारंटी चाहिए कि आप उनको मना नहीं करेंगे। इफ़रा भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और मैं भी उससे प्यार करता हूँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ अंकल। सलमान मुराद खान के आगे हाथ जोड़ रहा था। उसके हाथ कांप भी रहे थे। इफ़रा भीगी हुई आंखों से ये मंजर देख रही थी। मुझे अपनी मोहब्बत दे दें, इसके बदले आप मुझसे जो मांगेंगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। कोई भी गारंटी, कुछ भी अंकल। मुराद खान बेसाख्ता अपने बेटी की तरफ पलटे। क्या कह रहा है ये? क्या तुम सच में से जानती हो और मोहब्बत करती हो इससे? तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? बाबा, मैं। सलमान सर को नफ़ी में हिलाने लगी कि वो जैसे किसी चीज़ के लिए मना न कहे। ये उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम लम्हा था। अगर वो आज कुछ गलत बोलती तो इस चीज़ का असर इफ़रा की ज़िंदगी पर पड़ता। सलमान जानता था और वो नहीं चाहता था कि ये सब हो। इन दोनों के बीच में जो हो गया था, इसके बाद इन दोनों की एक ही मंजिल बननी चाहिए थी। सलमान रातों को सो नहीं पा रहा था। उसे अपना गुनाह, अपनी गलती रह रह कर याद आ रही थी। मोहब्बत वजूद को जला रही थी। वो जो इज्जत उस औरत की करता था, वो अपनी ही नज़रों में गिर गया था। अब जब तक वो उसे अपनी पनाहों में ना ले लेता, वो जी ना पाता। वो यूं भी मर ही जाता। इफ़रा की आंखों से कही हुई बातें समझ रही थी। वो बहुत मोहब्बत करती थी उससे, मगर वो क्या करती? वो उसकी नज़रों से गिर बैठा था। मैं सामने बैठे मर्द से मोहब्बत नहीं करती बाबा, आप इन्हें मना कर दें। ये कहती हुई वो सीढ़ियाँ फलांग गई थी। सलमान को अपने कानों में अंगारे बरसते मालूम हुए। असलान, किधर हैं आप? वो उसे फ़ोन करके 1 घंटा पहले इसी लोकेशन पर बुला चुका था और वो कुछ ही देर में उस तक पहुंची थी। बेसाख्ता लाइट्स, खुली खूबसूरत डेकोरेशन को देख आंखें चुंदी आ गईं। अजलान सामने आया तो बहुत खूबसूरत और प्यारा लग रहा था। बड़ी नरमी से घुटनों के बल उसके आगे बैठ गया। वो कुछ कदम दूर हुई थी। क्या कर रहे हैं? तुम्हें कुछ बता रहा हूँ कि मेरी नज़र में मोहब्बत जिस्म का नाम नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में इतना सब कुछ हो गया तो तुम मेरे लायक नहीं हो, तो गलत लगता है। मोहब्बत ऐसी नहीं होती इफ़रा। मैं जानता हूँ, मैं इस आजमाइश के लिए तैयार। मैं तुम्हें, तुम्हारी औलाद को अपना बनाना चाहता हूँ।
میں تم سے سوال کرتا ہوں، کیا تم اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی سلمان کو چننا چاہتی ہو؟ افرا کی آنکھوں میں موٹے موٹے سے آنسو چمکنے لگے۔ کیا ایک ایسے انسان کے ساتھ تم شادی کر سکتی ہو جس نے تمہیں گمراہ کیا، جس نے تم سے وہ کروایا جو تم نہیں کرنا چاہتی تھی؟ ایسے انسان سے شادی کرنا کیا اپنے ساتھ انصاف ہوگا؟ مگر میں تمہارے لائق نہیں، وہ مدھم سے انداز میں بولی۔ اس کا فیصلہ کرنے والی تم کون ہوتی ہو؟ اس کا فیصلہ میں کروں گا۔ مجھے بطور بیوی تمہارا ساتھ چاہیے۔ کیا دے سکتی ہو؟ میں تمہیں عزت دینا چاہتا ہوں، تم سے اس کے علاوہ اور کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کر رہا۔ وہ اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کا طلبگار تھا۔ میں تم کو مانگ رہا ہوں، کسی اور چیز کی ڈیمانڈ کیے بغیر۔ میں صرف تم سے تمہارا ہاتھ مانگ رہا ہوں، ساتھ مانگ رہا ہوں افرا۔ وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے سامنے بیٹھے مرد کے دل کو دیکھ رہی تھی، جو اتنا وسیع تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں کیسے آپ کو اتنے بڑے امتحان میں ڈال دوں۔ میں وعدہ کر رہا ہوں تم سے کہ تمہیں کبھی ایسا نہیں لگے گا کہ تم نے مجھے کسی امتحان میں ڈالا۔ میں بہت خوشی خوشی تم پر گزری ہوئی ہر تکلیف کو اپنے اوپر لے سکتا ہوں۔ وہ اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے چکی تھی۔ اس کا ہاتھ باقاعدہ کانپ رہا تھا، جس میں اذلان نے بڑی نرمی سے خوبصورت انگوٹھی پہنائی تھی۔ اٹھا افرا کی پیشانی چومی۔ آج سے تم میری، میں انکل سے بات کر لوں گا، ہم جلد شادی کر لیں گے، بہت جلد۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا اسے سہارا دے رہا تھا، یا یوں کہو کہ طاقت دے رہا تھا۔ افرا تم شادی نہیں کر سکتی اذلان سے، میرے بچے کی ماں بننے والی ہو تم۔ یہ ظلم ہے میرے ساتھ، میری اولاد کے ساتھ۔ کیا تم ڈیزرو کرتے ہو باپ بننا؟ کبھی سوچا ہے کہ اپنے بچے کو کیا بتاؤ گے کہ وہ کس طرح پیدا ہوا؟ اس کی ماں کے ساتھ زبردستی کر کے؟ وہ ہاتھ تھامتے ہوئے بیٹھتا چلا گیا تھا۔ نہ کرو اپنے ساتھ اور میرے ساتھ یہ ظلم۔ تم جانتی ہو تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو، جتنی میں کرتا ہوں اتنی ہی کرتی ہو۔ ہاں کرتی ہوں، بہت کرتی ہوں، مگر تم اس بچے کے باپ بننے کے لائق نہیں، تم شوہر بننے کے لائق نہیں۔ تم مجھے عزت نہیں دے سکتے جو تم پہلے نہیں دے پائے، وہ بعد میں کیسے دے سکو گے؟ سوچو، اگر یہ بیٹی ہوئی، اللہ نہ کرے کہ میری اولاد بیٹی ہو، میں نہیں چاہتی کہ جو اس کے باپ نے کیا بویا وہ بھگتے۔ اللہ کی قسم تم ایسی باتیں مت کرو، میرا دل پھٹ جائے گا۔ تو پھٹتا کیوں نہیں تمہارا دل؟ جب میری روح کو تباہ کیا تو کیوں نہیں تمہارا دل پھٹا تھا؟ جب میرے ساتھ زبردستی کر رہے تھے تو کیوں تمہارا دل بند نہیں ہوا تھا؟ محبت کے دعوے دار جسم پر آ کر محبت کیوں بھول جاتے ہیں؟ میں نے عزت چنی، محبت چھوڑ کر میں عزت چن رہی ہوں۔ اگر اب تم میرے سامنے آئے تو قسم ہے تمہاری اس جھوٹی محبت کی، تو میں اپنی تمہاری اولاد کے ساتھ جان دے دوں گی، پھر نہ یہ بچے گا نہ میں بچوں گی۔ اب میں دیکھتی ہوں تمہاری محبت کتنی سچی ہے۔ قسم یاد رکھنا، اگر میرے سامنے آئے میں سب کچھ بھول جاؤں گی سلمان۔ وہ پلٹ گئی تھی، یعنی وہ اسے آخری بار دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ چاہ کر بھی ایک قسم تو توڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ کیسے اسے اور اپنی اولاد کو مرتے ہوئے دیکھ سکتا تھا؟ کیسے؟ وہ اپنے آپ کو بھیجے جا رہا تھا، جیسے شدید تکلیف میں ہو، گہرا سانس لیتے ہوئے دل کو بھی مسل رہا تھا۔ انگلیاں چٹک رہی تھیں، آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ شدید درد کے ساتھ جسم نہ جانے کیا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے تمہارے فیصلے پر خوشی ہوئی ہے، بہت زیادہ۔ مراد خان نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا، جو سر جھکائے باپ کے سامنے بیٹھی تھی۔ اذلان کو ہاں کر کے تم نے دل جیت لیا میرا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں بابا جان، میری ہر غلطی کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میں نہیں جانتی کہ میں ایک اچھی بیٹی نہیں، نہ میں آپ کی محبت کا پاس رکھ پائی اور نہ اپنی عزت کا۔ وہ اپنی ہی دھن میں کہی جا رہی تھی۔ مراد خان کو برا لگا۔ اللہ کی پناہ، تم میری بیٹی کے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہو؟ اللہ نے تراش کر بنایا ہے تمہیں۔ تم نے ساری زندگی میری عزت کا پاس رکھا، میری بات کو مانا، میری اجازت کے بغیر کچھ نہیں کیا، اپنا ہر فیصلہ میری مرضی کے بعد لیا۔ ایسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ میری پھول جیسی بیٹی ہو تم۔ اس کے رخسار کو سہلاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح محبت دکھا رہے تھے، اور وہ اندر ہی اندر شرمندگی سے مرتی جا رہی تھی۔ ہمارے دین نے ٹھیک کہا ہے، نامحرم کی محبت آگ ہوتی ہے، اور لڑکی اپنی حدیں بھول کر اس آگ میں خود کو جلا دیتی ہے۔ افرا نے بھی اپنے ساتھ ایسا ہی کیا تھا، اور غلط کرنے کی کوئی نہ کوئی سزا تو ضرور ہوتی ہے۔ یہ شرمندگی اس کے وجود کے ساتھ ہمیشہ سزا بن کے رہتی، کیونکہ جو داغ تکلیف بن کر دل پر لگتے ہیں وہ کوئی نہ دیکھ سکے، مگر انسان تو ہر روز سونے سے پہلے یاد تو ضرور کرتا ہے۔ آج وہ دلہن بنی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ آئینے میں خود کو دیکھتی آنسو صاف کیے تھے اس نے۔
کیونکہ آج وہ رونا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ آج رونے کا دن نہیں تھا۔ آج تو وہ دلہن بنی سامنے کھڑی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ افرا مراد سے افرا اسلام شاہ بن چکی تھی، ایک ایسے انسان کے نکاح میں چلی گئی جو اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ کہتے ہیں جو آپ کو چاہتا ہو آپ اس کی زندگی میں جاؤ، وہ آپ کی ناقدری نہیں کرے گا کبھی۔ ہاں البتہ وہ آپ کی ناقدری بہت کرتے ہیں جن کو آپ چاہتے ہیں، جس طرح وہ سلمان کو چاہتی تھی اور اس شخص نے اس کی ناقدری کی تھی، عزت نہیں کر پایا تھا، محبت کا دعوے دار ہوتے ہوئے بھی محبت نہیں کر پایا تھا۔ کتنی بڑی بات ہوتی ہے نا کہ آپ کو محبت شدید ہو مگر آپ وہ نبھا نہ پائیں۔ وہ دل میں درد کو محسوس کرتے ہوئے اذلان کے گھر میں اپنا استقبال ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کے گھر والے بہت پیارے تھے، اس کی ماں زارا شاہ کھلے دل سے اس کا استقبال کر رہی تھی، اس کے 2 بھائی بہن تھے، زین شاہ اور ماہا شاہ، ہنستے کھیلتے ہر وقت گھر میں رونق رکھنے والے بچے، جس طرح شاید کبھی وہ ہوا کرتی تھی۔ وہ ماہا کو مذاق کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، بھائی کے ساتھ اٹکتے ہوئے دیکھ رہی تھی تو اسے اپنا عکس نظر آ رہا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ انگلیاں چٹکائے جا رہی تھی۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہے، سب ٹھیک ہے۔ اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ میں ہوں ساتھ۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے ہونٹوں سے لگایا، شوہر ہوں تمہارا، ساتھ دوں گا، پیار کروں گا ہمیشہ تمہیں، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی یہاں، نہ خوشیوں کی، نہ محبت کی، نہ عزت کی، نہ رتبے کی، نہ مقام کی۔ مجھ سے تمہیں سب کچھ ملے گا، میں تم سے صرف ایک چیز چاہتا ہوں۔ وہ سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ میں سننا چاہتی ہوں کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ وفا۔ وہ پتھر کی ہوئی تھی۔ مجھے تم سے وفا کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں جانتا ہوں تم اس شخص سے محبت کرتی ہو۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو ہم کسی کے دل کو چیر کر بھی دیں تو اس کے دل سے اس محبت کو نکال نہیں سکتے۔ میں خود اس راہ کا مسافر ہوں تو سمجھ سکتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں تم دل کو چیر بھی دو تو وہ نہ نکلے۔ ایک شوہر اپنی بیوی سے کیا چاہتا ہے؟ صرف وفا۔ یہ جتنا ہی چھوٹا لفظ ہے اتنا ہی مشکل ہے نبھانا۔ ہر عورت نہیں نبھا پاتی، مگر مجھے تم پر اعتماد ہے، خود سے زیادہ اعتماد۔ اب اگر وہ بلائے گا یا سامنے آنا چاہے گا، تمہاری نظریں نہیں اٹھنی چاہیے۔ بس اس ایک چیز کا وعدہ کر لو مجھ سے، میں دنیا سے لڑ جاؤں گا تمہارے لیے۔ وہ بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ نہ وہ میرے آگے آئے گا، نہ میں کبھی مر کر بھی اس کے سامنے جانے کا سوچ سکتی ہوں۔ تم سے جڑا سب کچھ میرا ہے، یہ بچہ بھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے ہاتھ تھامتا اسے اٹھا چکا تھا۔ بے ساختہ نرمی سے اسے گلے لگایا، اس کی پیٹھ سہلانے لگا، محبت کے ساتھ اسے اپنے ہونے کا، اپنے پاس ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ آئینے کے سامنے اپنی بیوی کو بٹھاتے ہوئے ان کو ان وزنی بوجھوں سے آزاد کرنے میں مصروف تھا۔ اس کی انگلیاں اس کے وجود سے ٹکراتی تھیں تو وہ کچھ ہچکچاتی تھی، مگر اس کی ہچکچاہٹ کو بڑی نرمی سے انجوائے کر رہا تھا، بڑی ادا سے، خوبصورتی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا تھا۔ اس کی بہکی ہوئی محبت سے بھری ہوئی نظروں سے الجھتی ہوئی سرخ چہرے کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھی رہی، اور وہ بس محبت کا اعتراف اپنے ہر انداز سے کیے جا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس نے ایسا کون سا اچھا کام کیا تھا کہ اللہ نے اس کے نصیب میں اتنا اچھا شوہر لکھ دیا تھا۔ سلمان، کیا محسوس کر رہے ہو میرے بچے؟ وہ ماں کی گود میں لیٹ گیا۔ امی، آپ اللہ سے کیا مانگ رہی ہیں؟ تمہاری صحت، تمہارے لیے ترقی، تمہارے لیے تھوڑی سی عقل، وہ مسکراتی ہوئی بتا رہی تھی۔ وہ نم سا مسکرایا۔ وہ مصلے پر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ ان کی گود میں آ کے لیٹ گیا۔ اللہ سے میرے لیے تھوڑی اور مہلت مانگ لینا، میں مر رہا ہوں، یہ وہ روتے روتے کہہ رہا تھا۔ اللہ کی پناہ، ایسی باتیں کیوں کرتے؟ اس کی ماں کی وہ ایک ہی اولاد تھا۔ آنکھیں بھیگ گئی تھیں، ہاتھ کام گئے تھے، مگر وہ ماں کی گود میں بھینچا جا رہا تھا۔ نہیں امی، میرے لیے دعا کریں، اللہ سے کہیں کہ آپ کے بیٹے کو معاف کر دے۔ کیا کیا ہے تم نے ایسا؟ میں آپ کا دل نہیں توڑ سکتا بتا کر، بس آپ اللہ سے کہیں کہ وہ مجھے معاف کر دیں۔ کہیں نا اللہ سے، وہ تو آپ کی باتیں سنتے ہیں، تو آپ کی بات مانیں گے نا؟ بولے انہیں کہ آپ کے بیٹے کو معاف کر دیں۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا، تکلیف میں تھا، اپنے دل کو بھینچتا تھا، اپنے وجود کو سکیڑتا تھا، جیسے سانسیں رک رہی ہوں اور وہ ان کو بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہوئی بیٹے کی آنکھوں سے آنسو جو بہہ رہے تھے صاف کرنے لگی۔ کیا ہو گیا میرے بچے؟ ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ اٹھا، ماں کو گلے سے لگایا، اسی حصار میں جیسے اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑا۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے آخری خیال اس کے ذہن میں افرا کا آیا تھا۔ آنسو ٹوٹ کر بہے تھے اور وہ ساکت ہو گیا۔ جب وہ کہتا تھا کہ وہ اس کے بغیر مر جائے گا تو وہ جھوٹ نہیں کہتا تھا۔ اس کی ماں چلانے لگی، سلمان، سلمان، مگر وہ ان کی گود میں پھر سے گرتا ہوا جیسے دنیا چھوڑ چکا۔ محبت کا کھو جانا، اپنی غلطی کو، گناہ کو وہ برداشت نہیں کر پایا۔ پھر اس کی شادی، وہ قسم،
سلمان کو لے گئی تھی، زندگی سانسیں چھوڑ گئی تھی۔ کچھ غلطیوں کی کوئی معافی نہیں ہوتی۔ کیسا محسوس کر رہی ہیں بھابھی؟ بہت اچھا، وہ ماہا کی طرف دیکھتے ہوئی کہنے لگی۔ آپ کو پتہ ہے یہ رنگ آپ پر بہت اچھی لگتی ہے۔ اچھا؟ ہاں، بھائی نے آپ کے لیے سارے کپڑے اپنی پسند سے لیے تھے۔ وہ دونوں باہیں باہم پھنسائے شرارتی انداز میں کہہ رہی تھی۔ زین نے بہن کو کوہنی ماری۔ بھائی کے راز افشا مت کرو، وہ شادی کرنے کی جستجو میں جو تھے۔ تو افرا ہنس پڑی ان دونوں بھائی بہن کے انداز پر۔ زین تو یوں ہی بھائی کی ٹانگ کھینچتا ہی رہتا تھا۔ وہ جانتی تھی اسے، وہ آفس آتا جاتا رہتا تھا۔ ویسے بھابھی میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، یہ آپ کو جان بوجھ کر آفس میں تنگ کرتے تھے۔ میں نے بتایا تھا کہ آپ پیار میں ہیں مگر مانتے نہیں تھے۔ اس کے بھائی نے اسے کوہنی ماری۔ چپ کر جاؤ، بہت بولتے ہو تم، اذلان سرخ پڑتا بھائی سے کہہ رہا تھا۔ زین ہنس پڑا۔ دیکھیں یہ تو ابھی بھی شرما رہے ہیں، اس بات پر شرما جاتے ہیں۔ افرا نے اذلان کو بغور دیکھا تو وہ سر جھکا کر بال کھجانے لگا۔ اچھا میں آتا ہوں، تم دونوں کرتے رہو جو کرنا ہے۔ وہ آگے بڑھ گیا تو وہ تینوں ہنس پڑے۔ کیسی ہے میری بچی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں بابا جان، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں کہ تم نے زندگی کا ایک اچھا فیصلہ لیا۔ زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں میری بچی۔ کچھ دنوں میں مجھے اندازہ ہوا کہ انسان کا کیا فیصلہ لیتا ہے اس پر بھی انسان کی زندگی ڈپینڈ کرتی ہے۔ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ سلمان جو تمہارے لیے رشتہ لے کر آیا تھا، وہ بچہ جو میری میکینیکل ٹیم میں کام کرتا تھا، ہاں وہ تو ٹھیک ہے بابا۔ کیا ہوا اس کو؟ اس کا انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک آ گیا تھا اسے۔ مجھے ایک امپلائی سے پتہ چلا، اس کے کچھ کامن فرینڈس تھے جو شاید اس کے جنازے کی نماز میں گئے تھے۔ تبھی مجھے اندازہ ہوا کہ تم نے ایک ٹھیک فیصلہ وقت پر لے کر اپنی زندگی بچا لی۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا اور پھر میں نے تو اللہ سے بہت دعائیں کی ہیں تمہاری خوشیوں کے لیے۔ وہ بول رہے تھے اور وہ پتھر بنی باپ کے سامنے بیٹھی رہ گئی تھی۔ وہ جب اٹھ کر چلے گئے اور وہ شکستہ قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں بند ہوئی تو بیٹھتی چلی گئی۔ وہ چیخی، اتنا زور سے چیخی کہ دیواریں بھی ہل گئی ہوں گی۔ گھٹنوں کے بل بیٹھی، اپنے گھٹنوں کو وہ خود میں بھینچے جا رہی تھی۔ سسکیاں بہت تیز تھیں اس کی۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ پاؤں گا، مر جاؤں گا، اس کے الفاظ کانوں میں گونج رہے تھے۔ پھر وہ رات آنکھوں کے آگے آئی۔ سلمان پلیز چھوڑ دو مجھے، مگر وہ بہکا ہوا تھا۔ وہ اور مزید زور سے رونے لگی۔ پھر محبت کا وہ عرصہ جو ان دونوں نے ساتھ گزارا، جب تک اس کا دل کیا وہ روتی رہی۔ آنسو نہیں رکے تھے اس نے، ظاہر اس پر سوگ فرض تھا۔ اذلان اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ شادی کے 1 ماہ بعد ہی اس نے سب کو گھر میں بتا دیا کہ اس کی بیوی ماں بننے والی ہے۔ سب بہت خوش ہوئے۔ وہ جب جب اس سے محبت کا اظہار کرتا، اس کی اس کنڈیشن میں بھی اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ دل سے صاف نیت سے تو وہ اس کی گرویدہ ہو جاتی تھی۔ وہ آنکھیں بند کرتی تھی تو وہ دکھتا تھا، وہ آنکھیں کھولتی تھی تو وہ سامنے ہوتا تھا۔ اس کی مسکراہٹوں کی وجہ بن رہا تھا۔ اس کے گھر والے، اس کے بھائی بہن، ہنسی مذاق کا یہ ماحول اس کی صحت پر بہت اچھا اثر چھوڑ رہا تھا۔ وہ پہلے کی طرح باتیں کرنے لگی تھی، پہلے کی طرح اذلان کو تنگ کرتی تھی، شدید تنگ۔ وہ کان پر تکیہ رکھ لیتا تھا۔ اللہ کی پناہ بیگم صاحبہ، کوئی مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں؟ میرا بولنا پریشان کرتا ہے تمہیں؟ نہیں، کوئی پریشان نہیں کرتا، مگر تم سو گی نہیں تو صبح اٹھو گی کب؟ میں نے نہیں اٹھنا چاہتی۔ عجیب مصیبت ہے، وہ چہرہ سرخ کرتی ہوئی بول رہی تھی۔ کوئی مصیبت نہیں ہے۔ وہ اٹھتا ہوا بیڈ سے ٹیک لگا گیا اور حصار اس پر قائم کیا۔ وہ بے ساختہ اپنا سر اس کے کاندھے پہ رکھ گئی۔ سنو مجھے، چپ چاپ بیٹھ کر وہ پیارے پیارے منہ بناتی ہوئی اسے سب کچھ بتاتی تھی، دن کی ساری ڈیٹیلز، اور وہ چہرے پر ہلکی مسکراہٹ، ہلکی محبت بھری سرشاری کے ساتھ اس کی ساری باتیں سنتا رہتا تھا۔ اللہ نے اسے ایک بہت پیارے بیٹے سے نوازا۔ وہ 9 مہینے بے شک اسے یاد نہیں کرتی رہی تھی، مگر دعا کرتی رہی تھی کہ اسے بیٹی نہیں چاہیے تھی۔ اس نے ایک دفعہ سلمان کے ساتھ کہا تھا کہ وہ اللہ سے دعا گو ہے کہ اسے بیٹی نہ ہو۔ نہیں ہوئی تھی، اسے اللہ نے بیٹے سے نوازا اور وہ بہت خوش تھی۔ اسے بہت پیارا تھا۔ وہ جن تکلیفوں سے لڑ کر اسے پیدا کر چکی تھی، وہ اسے ساری زندگی عزیز رہتا۔ سب سے بڑی خوش قسمتی یہ تھی کہ اس کا باپ اذلان جیسا مرد بن رہا تھا۔ وہ اسے بچے کے کان میں اذان دیتے ہوئے دیکھ رہی تھی تو اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ بہت خوش لگتا تھا، بہت مطمئن۔ وہ کبھی کبھی اس مرد کے ظرف کو سوچنے بیٹھتی تھی تو کانپ جاتی تھی۔ آج کل کے دور میں اتنا وسیع کون ہوتا تھا؟ وہ اس کے لیے اتنا وسیع کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ ایک ہی سوال تھا جو وہ خود سے کرتی تھی۔ کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا تھا؟ اور پھر سارا کا سارا کیسے ہو سکتا تھا؟